تمامیت کو ہم نہیں مان رہے، کیونکہ دوسرا بیان جو کل آیا تھا اس میں بھی تمامیت نہیں مانا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ناقص ناقص ہے، لیکن اس کے باوجود وہ واقعی نماز سے کفایت کرتی ہے، اس لیے حدیث لا تعاد کہتی ہے کہ وہ اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناقص عبادت ہونے کے باوجود زمینہ برائے اعادہ وجود نہیں رکھتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر اعتراف کیا ہوا ہے کہ نماز ناقص ہے، ہم تام کا تو ادعا ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم ناقص کا ادعا کر رہے ہیں، اس کو مان رہے ہیں۔ وہ درمیان میں تام والا مسئلہ آتا تھا، اس تام والے مسئلے کو ہی نکال دیا ہم نے، وہ کہا کہ ناقص عبادت ہے، لیکن حدیث لا تعاد نے کہا کہ اعادے کی ضرورت نہیں ہے، ختم۔ تو اب اس وقت جو ہے اصل مثبت لازم نہیں آئے گی۔ یہاں پر کوئی جہت ہمارے پاس نہیں ہے جس سے تصویب باطل لازم آئے۔ ہم نے کب ادعا کیا کہ یہ نماز جو فاتحۃ الکتاب والی ہے 100% مصلحت کو حاصل کرنے والی؟ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے کہ 90% مصلحت حاصل کی اس نے، اور یہی کافی، اور اعادہ نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کل کے لہجے میں جو تصویب والا لہجہ تھا اس میں تمامیت کا لفظ لا کر کے 100% مصلحت کا اعادہ کرتے تھے، اس لیے تصویب لازم آ جایا کرتی تھی۔ بس اسی لیے مدعی جہل مرکب یہ کہتے ہیں کہ چاہے جہل بموضوع ہو یا جہل بحکم ہو، نسیان بموضوع ہو یا نسیان بحکم ہو۔ جہل بحکم یعنی ہمیں حکم ہی معلوم نہیں کہ فاتحۃ الکتاب جز نماز ہے، یہ حکم ہی نہیں معلوم۔ اور موضوع میں فاتحۃ الکتاب ہو، یعنی اس نماز میں ہم نے فاتحۃ الکتاب پڑھی یا نہیں پڑھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس نماز میں ہم نے نماز فاتحۃ الکتاب پڑھی کہ نہیں یہ نہیں معلوم ہے ہمیں، جہل یہ ہے۔ بس اس بنیاد پر چاہے جہل بے حکم ہو چاہے جہل بے موضوع ہو، چاہے نسیان بے حکم ہو چاہے نسیان بے موضوع ہو، چاہے جہل مرکب ہو چاہے جہل بسیط ہو، ہم نے جب اپنی نماز کو ناقص مان لیا تو اس کے نتیجے کے اندر اصل مثبت لازم نہیں آئے گا۔ اصل مثبت صرف اس صورت میں لازم آئے گا کہ جہاں پر ہم یوں نتیجہ نکالتے ہیں کہ السنت لا تنقض الفریضہ، سنت چونکہ فریضے کو نقض نہیں کرتی، اس کے نتیجے میں ہماری فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز تام نماز ہے اور 100% مصلحت حاصل کرنے والی نماز ہے، اس لیے اعادے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو درمیان میں کہا کہ تام نماز 100% مصلحت حاصل کرنے والی ہے، اس کے نتیجے کے اندر اصل مثبت لازم آتا۔ ہم نے تو شروع سے ہی مان لیا کہ ہماری نماز ناقص ہے،
ہم نے مان لیا کہ وہ 100% مصلحت حاصل ہی نہیں کر رہی ہے، ناقص نماز ہے، ناقص نماز کو ہم نے مان کر کے اعادہ نہیں ہے، خود روایت نہ کر کے ناقص نماز میں بھی اعادہ نہیں ہے، بس اس لیے جو ہے درمیان میں تام کا لفظ ہی استعمال نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں اصل مثبت لازم نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ عالم عامد میں اس نقطے کی وجہ سے حدیث لا تعاد جاری نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک طرف سے روایت یہ کہہ رہی تھی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ تو جزء نماز قرار دے رہی ہے، دوسری طرف سے لا تعاد کہہ رہی کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر بھی نماز ہو تو نماز صحیح ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہوتا تھا، تناقض پیش آتا تھا، اس لیے عالم عامد کو شامل نہیں ہو رہی تھی کہ جو جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کو چھوڑ دے، وہ اس نقطے کی وجہ سے تھی، ورنہ اگر یہ نقطے درمیان میں تناقض والا نہ ہوتا تو عالم عامد میں بھی لا تعاد جاری ہو جاتی ہے، اور جو اس کے نتیجے اعادہ لازم نہیں ہوتا۔ خالی بحث رہ جاتی ہے جہل بسیط میں۔ جہل بسیط میں انسان کی توجہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ حالت تردد رکھتا ہے کہ فاتحۃ الکتاب آیا نماز کا جز ہے یا نماز کا جز نہیں ہے۔ اس کی حالت ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی دو راہ پر متحیر کھڑا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ سیدھے ہاتھ والے راستے پر جانا ہے یا الٹے ہاتھ والے راستے پر جانا ہے، اس طرح وہ متحیر شک کرنے والا جاہل بسیط وہ بھی شک کرتا ہے کہ آیا فاتحۃ الکتاب جز نماز ہے یا جز نماز نہیں ہے، اس کو راستہ پتہ نہیں چل رہا، لیکن متوجہ ہے کہ فاتحۃ الکتاب کی طرف توجہ ہے۔ جاہل مرکب کی تو توجہ ہی نہیں ہے، غافل کی طرح ہے بالکل، کہ وہ تو الٹا اعتقاد رکھتا ہے کہ فاتحۃ الکتاب جزء نماز ہے ہی نہیں، الٹا ہے نہیں، اس لیے اس کی توجہ تو نہیں، یہاں چونکہ متوجہ ہے۔ جاہل بسیط جزئیات نماز کی طرف متوجہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ فاتحۃ الکتاب جزء نماز ہو، صرف تردد رکھتا ہے، تو اس کا وظیفہ تو تھا کہ جا کر کے کسی عالم سے پوچھے کہ جو مسائل میں اطمینان رکھتا کہ صحیح مسئلے بتائے گا، یا رسالہ عملی یا مجتہدین کی طرف رجوع کرے اور وہاں پر مراجعہ کر کے مسئلے کو دیکھے، وہ ایسی جو ہے جا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس نے ایسے ہی جا کر نماز پڑھ لی بغیر مسئلے کی تحقیق کیے ہوئے، بعد میں پتہ چلا کہ بھئی فاتحۃ الکتاب تو جزء نماز تھی، تو آیا اس جاہل بسیط کو، جاہل بسیط مقصر کو، مقصر یعنی اس نے مسئلہ سیکھنے میں خود کوتاہی کی ہے، جاہل قاصر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، جاہل قاصر میں غافل بھی داخل ہے کیونکہ اس کی توجہ ہی نہیں گئی ہے۔ جاہل قاصر جیسے جنگلوں میں پہاڑوں میں رہتا ہے، کسی عالم سے کوئی کانٹیکٹ نہیں، کسی طرح مسئلہ حاصل نہیں کر سکتا، کوئی جو ہے ارتباطات نہیں، کوئی میڈیا کو کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی جو ہے کسی سے معلوم کرنے کو کوئی ذریعہ نہیں ہے، قریب میں کوئی ایسے شہر بھی نہیں جہاں پر عالم ہو جس سے مسئلہ پوچھ سکے، کوئی راستہ ہی نہیں اس کے پاس، وہ جاہل قاصر کہلاتا ہے۔
جو شہر میں رہتا ہے وہ اپنے آپ کو جاہل مقصر نہیں کہہ سکتا، اس کے پاس تو سارے وسائل موجود ہیں، توضیح المسائل بھی موجود ہے، ساری کتابیں موجود ہے، سارے علماء بھی موجود ہیں، میڈیا کا سارا سسٹم موجود ہے، تو وہ اپنے آپ کو جاہل قاصر نہیں کہہ سکتا، اس کے پاس راستے موجود ہے، وہ ہر طرح سے علم حاصل کر سکتا ہے، جاہل مقصر۔ اس لیے جاہل مقصر اور جاہل قاصر میں بہت فرق پڑتا ہے کہ جاہل مقصر نے کوئی مسئلہ نہیں سیکھا اور فاتحۃ الکتاب کو یہ سمجھتا رہا کہ فاتحۃ الکتاب پتہ نہیں جزء نماز ہے یا جزء نماز نہیں ہے، اور جا کر ایسی نماز پڑھ لی بغیر تحقیق کیے ہوئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ فاتحۃ الکتاب تو جزء نماز تھی۔ تو اب اگرچہ کہ فاتحۃ الکتاب واجب غیر رکنی ہے، لیکن مقصر کی نماز باطل ہے، قاصر کی نماز صحیح ہے لیکن مقصر کی نماز باطل ہے، کیونکہ مقصر تحقیق کر کے معلوم کر سکتا ہے، قاصر تحقیق نہیں کر سکتا، اس کو معافی ہے نہیں۔ لیکن مقصر کی نماز جو ہے وہ لازمی ہے کہ مقصر جو ہے تحقیق کرتا معلوم کر کے نماز پڑھنا چاہیے، نہیں معلوم کر کے پڑھا اس کی جو ہے نماز باطل ہو جائے گی۔ اس لیے جاہل مقصر میں تقریباً اجماع قائم ہے کہ اگر اس نے الحمد کا معلوم کرنا انجام نہ دیا اور کوتاہی کر کے ایسی نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا کہ الحمد تو جزء نماز تھا، تو اس کی نماز باطل ہے اجماعاً۔ اس لیے حدیث لا تعاد سے جاہل قاصر جاہل بسیط خارج ہے، جاہل مرکب خارج نہیں تھے کیونکہ اس کا وہ تو اعتقاد ہی الٹا رکھتا، جاہل قاصر جاہل غافل جاہل مقصر خارج ہے کیونکہ اس کا تو ذہن ہی نہیں گیا اس طرف کہ سورہ جزء نماز ہو سکتی ہے، الحمد جزء نماز ہو سکتی ہے، اس کا تو ذہن ہی نہیں گیا وہاں پر اصلا۔ لیکن یہ تو متوجہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے الحمد جو ہے جزء نماز ہو، پھر بھی اس نے کیوں معلومات نہیں کی، حکم کو سیکھنا تو واجب تھا اس کے اوپر، کیوں جو اس نے انجام نہیں دیا؟ اس لیے جاہل مقصر قصوروار ہے، چاہے غیر رکنی ہو پھر بھی اس کی نماز باطل ہے۔ یہ اجماعی طور پر چونکہ اس کی نماز باطل ہے، اس لیے جاہل مقصر بسیط اس حدیث لا تعاد سے خارج عالم و عامد کی طرح، اس طرح عالم و عامد خارج ہے، اس طرح جاہل مقصر بسیط بھی خارج ہے۔ اجماعی طور پر یوں کہا گیا کہ یہ حدیث لا تعاد میں شامل نہیں ہے۔ البتہ جاہل مقصر کو صرف دو جگہوں پر چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ اگر وہ تحقیق نہ بھی کرے، جد و جہد نہ بھی کرے، تو بھی اس کی نماز غلطی سے ناقص ہو بھی جائے تو بھی اس کی نماز صحیح مانی گئی ہے۔ ایک جہر و اخفات کا مسئلہ اور دوسرا قصر و تمام کا مسئلہ، یہ دو مسئلے میں اگر انسان سے غلطی ہو جائے، مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا جو ہے بھول جانے کی وجہ سے، تو پھر جاہل مقصر ہونے کے باوجود اس کی کوتاہی کو درگزر کیا گیا ہے۔ یہ استثناءً درگزر کیا گیا ان دو مسئلوں میں۔ وَإِلَّا قَانُونًا جاہل مقصر بسیط کیونکہ جزئیات فاتحۃ الکتاب کی طرف متوجہ ہے اور مسئلہ جان بوجھ کے نہیں سیکھتا ہے، جو جان بوجھ کے نہ سیکھنا خود اس کے ایمان کی کمزوری پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ شریعت کو اہمیت ہی نہیں دے رہا ہے، اس کی بنیاد پر سیکھنے نہیں جا رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر شریعت نے بھی اس پر پابندی لگائی کہ تم بھی چونکہ شریعت کو اہمیت نہیں دے رہے ہو، بس تمہاری نماز بھی باطل ہے۔ اس طرح
آمد عالم کی نماز جان بوجھ کے الحمد کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی نماز باطل ہے، اس طرح جاہل مقصر کی نماز بھی باطل ہے۔ بس ان دو مورد کے علاوہ، قصر و تمام، جہر و اخفات کے علاوہ، نماز جاہل مقصر کی اس میں اس کو بھی معذور قرار دیا گیا اور اعادہ واجب نہیں ہے۔ اما اگر جاہل مرکب ہوتا تو اس کو فاتحۃ الکتاب کی طرف توجہ ہی نہیں گئی ہے، بلکہ الٹا اعتقاد رکھتا کہ فاتحۃ الکتاب جزء نماز نہیں ہے، اس لیے اس کی توجہ گئی نہیں ہے فاتحۃ الکتاب کو انجام دینے کی طرف۔ وہ تو سمجھتا کہ فاتحۃ الکتاب واجب ہی نہیں ہے، جزء نماز ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اس حدیث لا تعاد میں شامل ہو جائے گا۔ اس طرح جاہل قاصر، جس کو جزئیات فاتحۃ الکتاب کا مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے اور معلوم کرنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، اس طرح غافل، جس کی توجہ ہی نہیں گئے، اگرچہ کہ وہ جاہل مرکب نہیں ہے لیکن جاہل غافل ہے۔ غافل نے اصلاً فاتحۃ الکتاب واجب ہوگی اس کی طرف اس کا ذہن ہی نہیں گیا کبھی۔ جس طرح آپ کے سامنے مثال پیش کرتے ہیں کہ آج بھی آپ بہت سے دیہاتوں گاؤں میں سندھ و پنجاب کے چلے جائیں، ان کے سامنے تقلید کا مسئلہ پیش کریں تو کہتے ہیں تقلید ہوتی کیا؟ ان کے ذہن ہی میں نہیں ہے کہ تقلید بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ ان کے ذہن ہی میں نہیں ہے، ان کو بتایا کہ تقلید واجب ہے، تو وہ تقلید ہے ہی کیا چیز؟ کس چڑیا کا نام ہے ہمیں بتاؤ تو صحیح، پہلے ہے کیا چیز ہے؟ تو ان کی توجہ ہی نہیں گئی ہے۔ جب توجہ نہیں گئی تو تقلید ان پر واجب نہیں ہے، نماز ان کی اگر مطابق بواقع تو صحیح ہے۔ تو بہت سی چیزوں میں ان کو چھوٹ ہے، ان کے ذہن ہی اس طرف نہیں گیا ہوا ہے۔ بلکہ ابھی کچھ عرصے پہلے جو ہے جب سے کچھ علماء آئے ہیں تو شہروں میں تقلید کا پتہ چل رہا۔ جب ہم لوگ بچپن میں تھے تو تقلید کا نام ہی نہیں سنا تھا ہم نے بھی کہ تقلید بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ شہروں کے اندر یہ حالت تھی، اور جو ہے کوئی ذاکر تقلید کا نام ہی نہیں لیتا تھا، کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا کہ تقلید بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ تو کچھ علماء پڑھ کر کے یا طلاب پڑھ کر کے آئے، انہوں نے بتایا کہ تقلید بھی کوئی واجب چیز ہوا کرتی۔ شہروں میں نہیں پتہ چلتا تو گاؤں وغیرہ اور دیہات وغیرہ میں کہاں پتہ چلے گا؟ خالی عزاداری کا پتہ تھا اور نماز پڑھنے کا پتہ تھا، باقی تو اور کوئی چیز پتہ ہی نہیں چلتی تھی۔ اور جو ہے وہ مجلسوں میں ہمارا تقلید کا چیپٹر تو بیان ہی نہیں کیا جاتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو یہ تو ابھی جو ہے، اور انقلاب اسلامی ایران کی برکتوں میں سے کہ بہت سارے مسئلے ہمیں انقلاب کی وجہ سے پتہ چلنے لگ گئے، ورنہ جو ہے بہت سے مسئلے پتہ ہی نہیں چلتے تھے کہ یہ بھی کوئی شریعت کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ بہت سی جگہوں پر انسان کو غفلت ہوتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ یا اوائل اسلام میں جب شراب کے حرام ہونے کا حکم آیا تو شراب اتنی رائج تھی کہ جس طرح پانی پیا جاتا اس طرح شراب پی جاتی تھی پہلے۔ جب شروع میں حکم آیا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی حرام ہونے والی چیز ہے، ان کا ذہن ہی نہیں گیا بہت سی جگہوں پر۔ بعد میں آہستہ سب پتہ چلا تو انہوں نے جو ہے شراب کے ڈرم الٹ دیے، ورنہ شروع میں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ شراب بھی کوئی حرام چیز ہے، وہ تو پانی کی طرح پیتے تھے۔
اور اسی طرح سود کا نظام، وہاں پر جو ہے سود کا نظام اتنا رائج تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ سود اس طرح چلتا تھا جس طرح نفع نقصان اور پروفٹ اور لاس کا کاروبار کیا جاتا، وہ کاروبار اس میں سود کے حرام ہونے کا تصور ہی نہیں تھا، یعنی وہ تو اسلام نے آ کے بتایا، آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں انسان کی غفلت میں رہتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی توجہ بھی نہیں آتی کہ یہ چیز حرام ہوگی، یعنی تو جب توجہ ہی نہیں جا رہی تو پھر اس پر جو ہے واجب نہیں ہوا کرتی ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جاہل مرکب، جاہل غافل اور جاہل قاصر، یہ تینوں اس میں آئیں گے کہ حدیث لا تعاد شامل ہو جائے گی، اور کوئی اصل مثبت بھی لازم نہیں آتا، اور اس کے نتیجے میں اس کو اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔